دوستوں قیدیوں کے جیل توڑ کر فرار ہونے کے واقعات تو اکثر سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی واقعہ اتنا حیرت انگیز نہیں ہو سکتا جتنا یہ واقعہ جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس واقعے کو تاریخ کا سب سے بے خوف اور خطرناک ترین جیل سے فرار ہونے کا واقعہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایک ایسی جیل کا ہے جو ایک جزیرے میں واقع تھی اور وہاں سے کنارے تک پہنچنے کے لیے 2 کلومیٹر کا فاصلہ تیر کر عبور کرنا پڑتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اوپر سے جیل کی سیکیورٹی کو چکمہ دینا بھی آسان کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی 3 قیدی اس جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو یہ واقعہ امریکی شہر سان فرانسسکو کے ساحلی علاقے سے 2 کلومیٹر دور ایک جزیرے میں واقع الکیٹراز جیل میں 1962 کو پیش آیا تھا۔ یہ ایک ایسی جیل تھی جہاں سے بھاگنے میں آج تک کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا، بلکہ کوشش کرنے والے 36 افراد میں سے 23 پکڑے گئے، 6 مارے گئے اور باقی پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ یہ امریکہ کی سب سے زیادہ محفوظ جیل قرار دی جاتی تھی، مگر پھر بھی حیران کن طور پر 3 قیدی جیل کی انتہائی سخت سیکیورٹی کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فرینک موریس، جان انگلین اور کلیرنس انگلین جون 1962 کو اس جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ جان انگلین اور کلیرنس انگلین دونوں بھائی تھے۔ یہ دراصل 4 آدمی تھے، لیکن ایک اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس جیل سے بھاگنا آسان نہیں تھا اور یہ بات یہ تینوں قیدی اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے 1 سال پہلے ہی 1961 میں اس منصوبے کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ انہوں نے ایک خفیہ ورکشاپ بنائی جہاں انہوں نے فرار ہونے کے لیے ضروری آلات بنائے۔ دوستو یہ اتنی ذہانت اور چالاکی کے ساتھ اس جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے کہ ان کی مہارت دیکھ کر جیل حکام بھی دنگ رہ گیا۔ اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ فرینک موریس تھا، جو انتہائی ذہین اور شاطر انسان تھا۔ چلیے جانتے ہیں کہ ان تینوں نے فرار ہونے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی تھی اور یہ کیسے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیل سے فرار ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ اب کہاں ہیں۔ یہ تینوں قیدی ڈکیتی کے جرم میں 14 ایئر، 15 ایئر اور 10 ایئر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ 1961 کو انہوں نے جیل سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک خفیہ ورکشاپ بنائی ہوئی تھی جہاں سے یہ فرار ہونے کے لیے ضروری آلات تیار کر رہے تھے۔ کسی طرح انہوں نے جیل کے گراؤنڈ سے استعمال شدہ آرا بلیڈ، میس ہال سے اسٹیل کے چمچ اور ویکیوم کلینر کی موٹر سے تیار کردہ الیکٹرک ڈرل کا بندوبست کیا۔ اسی سامان کی مدد سے انہوں نے جیل کی کوٹری میں سنک کے نیچے بنے وینٹیلیٹنگ شافٹ کو اکھاڑا اور میس ہال سے حاصل کردہ اسٹیل کے چمچ اور دوسری چیزوں سے شافٹ کو کھلا کرنا شروع کر دیا۔ اسے اتنا کھلا کیا گیا کہ ایک آدمی آسانی سے گزر جائے، اور اس کام میں انہیں کئی مہینے لگ گئے۔ یہ راستہ یوٹیلیٹی کوریڈور تک جاتا تھا جہاں انہوں نے خفیہ ورکشاپ بنائی ہوئی تھی۔ سیکیورٹی حکام کو چکمہ دینے کے لیے انہوں نے صابن، ٹوتھ پیسٹ، کنکریٹ ڈسٹ اور پیپرز کی مدد سے ایک مکسچر تیار کر کے 3 پتلے بنائے ہوئے تھے، جنہیں حقیقت کا روپ دینے کے لیے ان پر سکن کلر بھی کیا گیا تھا اور باربر شاپ سے بال چرا کر ان پر لگائے گئے تھے۔ ان پتلوں کو بیڈ پر اس انداز میں رکھا جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کو یہی لگے کہ قیدی سو رہے ہیں، اور یہ آرام سے ساری رات اپنی ورکشاپ میں جا کر بھاگنے کی منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے 50 کے قریب رین کوٹ حاصل کیے، جس کی مدد سے انہوں نے 6 بائی 14 فٹ کی ایک رافٹ یا کشتی تیار کی، جسے ہاتھ سے سلائی کرنے کے بعد قریبی سٹیم پائپس کی مدد سے سیلڈ کیا گیا تھا۔ کشتی چلانے کے لیے پیڈل یا چپوؤں کو لکڑی اور سکرو کی مدد سے تیار کیا گیا۔ 1 سال تک فرار ہونے کی منصوبہ بندی کرنے کے بعد 11 جون 1962 کو وہ دن بھی آ گیا جب انہوں نے اس منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ تمام سامان کو اپنے ساتھ لے کر یہ وینٹیلیشن شافٹ کی مدد سے جیل کی چھت پر گئے، اور پھر کچن کی دیوار کے ساتھ لگے وینٹ پائپ کی مدد سے یہ 50 فٹ نیچے زمین پر اترے۔ پھر 2 12 میٹر کی ہاردار تاروں کی باڑ کو پھلانگ کر یہ ساحل تک پہنچ گئے۔ اپنی تیار کردہ کشتی کو پھلایا اور اس پر سوار ہو کر 2 میل دور اینجل آئی لینڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو ان کا چوتھا ساتھی اس رات وینٹیلیشن شافٹ سے گزرنے میں ناکام رہا، اس لیے وہ ان کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ تو تھی ان کے فرار ہونے کی کہانی۔ آگے جانتے ہیں کہ فرار ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دوستو ان کے فرار ہونے کے اگلے دن سیکیورٹی حکام کو علم ہوا کہ 3 قیدی جیل سے فرار ہو چکے ہیں، جس کے بعد بڑے پیمانے پر ان کی تلاش کی گئی۔ ارد گرد کے ایریا میں سرچ آپریشن کیے گئے، لیکن ان تینوں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔
البتہ اینجل آئی لینڈ کے ساحل پر ان کی استعمال شدہ کشتی اور دوسرا سامان ملا، لیکن یہ تینوں ساحل تک زندہ پہنچنے میں کامیاب رہے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں مل سکی۔ 17 ایئر کی تحقیقات کے بعد بالآخر 1979 کو اس کیس کی فائل بند کر دی گئی اور رپورٹ پیش کی گئی کہ ربڑ کی کشتی کے پھٹنے کی وجہ سے یہ تینوں قیدی ساحل تک پہنچنے کی کوشش میں سمندر کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ لیکن آج تک ماہرین اس تفتیش میں ہے کہ آخر ان قیدیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے یا واقعی سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ 2018 کو CBS سان فرانسسکو نے ایک خط کو شائع کیا جو جان انگلینڈ نے 2013 کو تحریر کیا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا، میرا نام جان انگلینڈ ہے، میں جیل سے جون 1962 کو اپنے بھائی کلیرنس اور جان موریس کے ساتھ فرار ہوا تھا۔ میری عمر اب 83 ایئر ہے اور کینسر کا شکار ہوں، اور اس رات ہم تینوں بمشکل بچ گئے تھے۔ دوستو یہ خط 2013 کو سان فرانسسکو پولیس کو بھیجا گیا تھا، جسے تحقیقات کے لیے خفیہ رکھا گیا تھا۔ اس خط میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ باقی دونوں مجرم 2005 اور 2008 کو ہلاک ہو گئے تھے۔ لیبارٹری میں اس خط پر لگی انگلیوں کے نشانات کا DNA ٹیسٹ کیا گیا اور خط کی لکھائی کا موازنہ کیا گیا، لیکن پھر بھی کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ 1963 میں جیل کو ختم کر کے سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں آج بھی یہ کمرہ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے، جہاں سے یہ تینوں قیدی فرار ہوئے تھے۔ 1979 میں اسی واقعے پر ایک فلم بھی ریلیز کی گئی تھی۔ اسکیپ فرام الکیٹراز نامی یہ فلم آپ YouTube پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔